اب آپ نے اس میں جو 8 بتائے تھے سارے، اس میں مستحق افراد بتائے تھے؟ اس میں سارے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں ہے نا، یہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والمؤلفۃ قلوبہم والعاملین. اس میں تھوڑی سی مجھے رہتی ہے کہ جس کی اگر آپ کوئی آج کے دور کے مطابق دیکھیں، کوئی بندہ کام بھی کر رہا ہے تب بھی اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مثال کے طور پہ 25-30 ہزار، تو وہ تنگ دست ہے نا، تنگ دست ہے، وہ فقیر میں آتا ہے، تو اس کو دیا جا سکتی ہے. ہے. یہ ضروری نہیں کہ بھائی ہر نوکری کرنے والے کو آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو نوکری پہ لگا ہوا ہے. اصل میں نا ایک جو مسکنسیپشن یہ ہے کہ کچھ مخصوص اور مستقل طبقات ہیں جن کو زکوٰۃ دینا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. زکوٰۃ بنیادی طور پر عارضی طور پر مصیبت میں آنے والے افراد کی مدد کا ایک نظام ہے، ٹھیک ہے، اور خود وہ ارننگ ہینڈ ہوں کل کو. یہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ وہ مستقل بیٹھ جائیں کہ ہمیں زکوٰۃ سال بہ سال آئے گی تو ہم اس سے اپنا نظام کے حالات چینج ہو گئے ہیں، بس وہ خود دینے والے اور دیکھیں، خود دینے والے بن جائیں گے. ہاں، وہ ادارے وہ ادارے جو مستحقین کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ اسپتال کی صورت میں ہے، چاہے مدارس اور تعلیم کی صورت میں ہے، یا کوئی اور ایسا ذریعہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، تو وہ ان کو آپ دے سکتے ہیں، وہ مستقل مصرف ہے. ادروائز ادر دین تو باقی سب تو بدلتے رہیں گے نا. یعنی آج ایک بندہ مصیبت میں ہے، ایک بندہ مسافر ہے، وہ مصیبت میں ہے، اس پر زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے، لیکن اپنے گھر جا کے وہ خود صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ دے گا بھی. تو مستقل ذریعہ نہیں ہے یہ. اچھا، اپنے رشتہ داروں میں یا خاندان کے افراد میں دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر وہ مالدار ہے اور شوہر تنگ دست ہے، یعنی اس کو اس کے ماں باپ کی طرف سے مال آیا ہے، یا وہ کوئی ایسی جاب نوکری کرتی ہے. کیونکہ بیوی کا مال شوہر کا مال نہیں ہے، شوہر کا مال بیوی کا مال ہے. شوہر کا مال بیوی کا ہے؟ یس. بیوی کا شوہر کا بیوی کا مال شوہر کا مال نہیں ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی الگ ہے. وہ اس کو شوہر کے مال میں مختلط کرنا چاہے، ملانا چاہے تو ملا سکتی ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا، ذرا اسی میں سوال آ گیا کہ پھر دونوں نے زکوٰۃ دینی ہے تو دونوں اپنا اپنا حساب لگائیں گے اگر دونوں ٹھیک ہیں؟ بالکل اپنا اپنا حساب لگائیں گے. ایک ہے ان کا مشترکہ ایسٹ، کوئی ٹھیک ہے، مثلاً زیورات ہیں، وہ مشترکہ ایسٹ ہیں، کوئی گھر ہے، کوئی اور چیز ہے جو مشترکہ. ایک ہے جو صرف بیوی کا ہے، بیوی اپنا الگ حساب لگائے گی. وہ اس کی ماں باپ کی طرف سے زیور ہے، وہ اس کو اس کے ماں باپ کی طرف سے کوئی گھر، کوئی رینٹل کی چیز ملی ہے، یا کوئی اور ایسا کوئی ذریعہ ہے جو اس کے پاس آتا ہے، تو وہ الگ حساب لگائے گی اور وہ اپنے حساب سے زکوٰۃ الگ سے دے گی. اس کی زکوٰۃ شوہر کے ذمہ فرض نہیں ہے. شوہر کے ذمہ وہ ہے جو اس کا اور بیوی کا اکٹھا ہے، وہ چاہے زیورات ہوں چاہے کچھ اور ہو. تو کسی جو یہ اسی طرح سے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، حقیقی بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہاں، جو افراد چاہے بیوی ہو، چاہے والدین ہوں، چاہے دادا دادی ہوں، جو آپ کے زیر کفالت ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. ان کی ذمہ داری ویسے ہی آپ پر ذمہ داری تھی، وہ زکوٰۃ سے آپ پوری نہیں کریں. یعنی اگر آپ علیحدہ رہ رہے ہیں تو پھر اگر آپ کے بہن بھائیوں کے لحاظ ٹھیک نہیں ہے تو آپ ان کو دیں. بلکہ پہلا حق ان کا ہے. پہلا حق ولی ذی القربیٰ و بذی القربیٰ، جو سب سے پہلا حق ہے وہ قرابت داروں سے شروع ہوگا، کہ آپ سب سے پہلے آپ کے قرابت دار، پھر آپ کے محلے دار، پڑوسی، آپ کے ہمسائے، اور پھر اس کے بعد وہ جو دائرہ ہے وہ پھیلتا جائے گا.